میں جو کوئی بھی آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ یہ دنیا تغیر پذیر ہے، ایک حالت میں اس کو قرار نہیں۔ کل جو بچہ تھا جوان ہوتا ہے، جوان بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اور کبھی بڑھاپے سے پہلے کبھی جوانی سے پہلے ہی دائی اجل کو لبیک کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی خوب فائدہ اٹھا لو۔ زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بیماری کو صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے، اور اسی طرح فراغت کے جو اوقات ہیں اس کو مشغول ہونے سے پہلے یہ بتلاتی ہے حدیث کہ ہم کو اور آپ کو ہر لمحے کی قدر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے تو بیچ کا جو وقفہ ہے اس میں اپنی مرضیات کیوں، بلکہ اس میں بھی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دنیا میں چالاکی کا معیار کوئی بھی ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک چالاکی کا معیار یہ ہے کہ چالاک وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، جانا کیا ہے، کرنا کیا ہے دنیا میں۔ وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو کام آنے والی زندگی، وہ کام آنے والے اعمال ہیں، اس اعمال کو زندگی میں کر گزرنا ہے، ایسا آدمی چالاک کہتا ہے۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے والد جو کل تک محترم تھے، آج ہم لوگوں کے بیچ سے رخصت ہو گئے، اور یہ مرحومہ یہ بھی ہمارے بیچ سے رخصت ہو گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ چند بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن بیماریوں میں مبتلا ہو کر انسان اگر مر جاتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے وہ شہید کہلاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کے مرتبے پر فائز فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک طاعون کی بیماری ہے، ان میں سے ایک پیٹ کی بیماری ہے، ان میں سے ایک نیمونیا کی بیماری ہے، ان میں سے ایک بخار کی بیماری ہے۔ تو یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر انسان اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو عند اللہ وہ شہید ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کے والد مرحوم ایک لمبی بیماری جھیل کر صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صوم و صلات کے پابند تھے، پرہیزگار آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی بستی میں پیدا ہوئے، یہیں جوان ہوئے، یہیں پلے پڑھے، ایک لمبا عرصہ گزارا زندگی کا، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہوتی ہے، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ تو مفتی صاحب کے والد مرحوم اور یہ مرحومہ جو سامنے ہے جن کی لاش رکھی ہوئی ہے، تو ان سب سے اگر ان کی ذات سے، بات سے اور ان کے حرکات و سکنات سے آپ تمام لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ ہم معاف کرنا سیکھیں، زندوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں اور مردوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں۔ ان تعفو یعفو اللہ، اگر تم ایک دوسرے کو معاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ مفتی صاحب کے والد مرحوم نے صدقہ جاریہ کے طور پر مفتی صاحب کو چھوڑ دیا ہے، یہ ہمارے بیچ ان کی امانت ہے۔ ان کے گاؤں کی خدمت کرنا، سماج کی خدمت کرنا، امامت کے فریضے کو انجام دینا، لوگوں کے کام آنا، واعظ و تقریر کرنا، یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کو بھی
اور مرحوما کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔